ویلکم ٹو بولتے ہاتھ۔ میرے پیارے دوستو، آج کی یہ خصوصی ویڈیو میش راشی ایریز والوں کے لیے بیحد اہم ہونے والی ہے۔ اگر آپ کی جنم راشی ایریز یا چندر راشی مون سائن ایریز ہے تو آج کی یہ گفتگو آپ کے لیے خاص معنی رکھتی ہے، کیونکہ ہم صرف اندازوں کی بات پر بات نہیں کریں گے بلکہ 18 اگست کے بعد آپ کی زندگی میں آنے والی عملی تبدیلیوں پر تفصیل سے بات کریں گے۔ 18 اگست سال 2026 کے بعد آپ کی زندگی میں آنے والی عملی تبدیلیوں پر تفصیل سے بات کریں گے۔ کیریئر، ملازمت، کاروبار، تعلیم، مالی معاملات، ازدواجی زندگی، بیرون ملک کے امکانات، جائیداد، دشمن، قرض، صحت اور قسمت، ہر ایک اہم پہلو کو ایک ایک کر کے سمجھیں گے۔ اسی لیے پوری ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ ممکن ہے جو صورتحال اس وقت آپ کی زندگی میں چل رہی ہو وہی آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے آ جائے۔ اگر دوران ویڈیو آپ کو لگے کہ یہ بات واقعی آپ کی زندگی سے ملتی ہے تو آخر میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ میرے پیارے ایریز، انسان کی زندگی میں آنے والے اتار چڑھاؤ صرف حالات کی وجہ سے نہیں ہوتے بلکہ سیاروں کی مسلسل گردش، ان کے گوچر، حرکت، ٹرانزٹ اور جنم کنڈلی برتھ چارٹ میں ان کی پوزیشن بھی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ جب سورج، مریخ، عطارد، مشتری، زہرہ، زحل، راہو اور کیتو اپنی اپنی برج تبدیل کرتے ہیں تو ان کے اثرات بھی بدلتے ہیں، اور انہی تبدیلیوں کے مطابق ہماری سوچ، فیصلے، مواقع اور آزمائشیں بھی بدلتی رہتی ہیں۔ اس لیے آج ہم خاص طور پر ساون کے اختتام کے بعد یعنی 18 اگست سال 2026 سے شروع ہونے والے وقت کا جائزہ لیں گے کہ ایریز والوں کے لیے آگے کیا امکانات بن رہے ہیں۔ یہ ویڈیو مون سائن کی بنیاد پر تیار کی گئی ہے۔ اگر آپ اپنی ذاتی جنم کنڈلی کے مطابق تفصیلی تجزیہ چاہتے ہیں تو اس کے لیے الگ سے ذاتی مشورہ ضروری ہوگا، کیونکہ ہر فرد کی کنڈلی ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے۔ اب ایک بات سمجھ لیجئے، بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ ساون کا مہینہ آخر 17 اگست کو ختم ہوگا یا پھر 28 اگست کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دو مختلف کیلنڈر رائج ہیں، ایک سورج اور دوسرا چاند کا۔ سورج پنچانگ کے مطابق جب سورج کرک راشی سے نکل کر 17 اگست کو لیو میں داخل ہوگا تو ساون کا مہینہ ختم سمجھا جاتا ہے، جبکہ چندر مون کے پنچانگ کے مطابق 30 جولائی سے 28 اگست تک کا دورانیہ ساون مانا جاتا ہے۔ آج ہماری پوری گفتگو 18 اگست کے بعد کے حالات پر مرکوز ہے۔ اب اگر ہم اس عرصے میں سیاروں کی پوزیشن دیکھیں تو مریخ آپ کے تیسرے گھر میں موجود ہے، مشتری اور عطارد چوتھے گھر میں، سورج اور کیتو پانچویں گھر میں، زہرہ چھٹے گھر میں، راہو 11ویں گھر میں، جبکہ زحل 12ویں گھر میں وکری الٹی چال میں چل رہا ہے اور کافی عرصے تک اسی حالت میں رہے گا۔ یہی ترتیب آنے والے دنوں میں آپ کی زندگی کے مختلف شعبوں پر گہرا اثر ڈالنے والی ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں مریخ کی، جو 19 ستمبر تک تیسرے گھر میں ہوگا۔ یہ وقت آپ کے اندر بے پناہ ہمت، حوصلہ، خود اعتمادی اور جرأت پیدا کرے گا۔ اگر کافی عرصے سے آپ کسی بڑے فیصلے سے گھبرا رہے تھے، کسی نئے کاروبار، نئی ملازمت یا کسی بڑے منصوبے کے بارے میں سوچ رہے تھے لیکن قدم نہیں اٹھا پا رہے تھے، تو 18 اگست سال 2026 کے بعد آپ کے اندر وہ ہمت پیدا ہوگی کہ آپ خطرہ مول لینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ یہ وقت آپ کو کمزور نہیں بلکہ مضبوط بنائے گا اور آپ اپنے فیصلوں پر پہلے سے زیادہ اعتماد محسوس کریں گے۔ اس کے ساتھ سورج اس وقت پانچویں گھر میں موجود ہے، جو تعلیم، ذہانت، امتحانات اور اولاد کے معاملات سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر آپ طالب علم ہیں، کسی امتحان کی تیاری کر رہے ہیں یا کسی مقابلے میں شریک ہونے والے ہیں تو 17 اگست سال 2026 کو سورج کی سنگھ راشی لیو میں داخل ہونے کے بعد اور پھر ستمبر میں ورگو کی طرف بڑھنے کے دوران آپ کے لیے بہتر مواقع بنتے دکھائی دیتے ہیں۔ تعلیم میں رکاوٹیں کم ہوں گی، ذہنی یکسوئی بڑھے گی اور اچھی خبریں ملنے کے امکانات روشن ہوں گے۔ اسی طرح اگر قرض، بیماری یا مخالفین کے حوالے سے پریشانی چل رہی ہے تو 16 اور 17 ستمبر کے بعد حالات میں واضح بہتری آنا شروع ہوگی، کیونکہ اس وقت سورج چھٹے گھر میں پہنچے گا، اگرچہ اس دوران زحل کی 60 جاری رہے گی اور زحل کی نظر بھی چھٹے گھر پر ہوگی، اس لیے مخالفین ضرور پیدا ہو سکتے ہیں۔ دفتر یا کاروبار میں سیاست بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے، لیکن آخرکار کامیابی آپ ہی کے حصے میں آنے کے امکانات زیادہ مضبوط دکھائی دیتے ہیں۔ قرضہ آہستہ آہستہ کم ہونے لگے گا اور جن لوگوں نے آپ کے خلاف محاذ بنایا ہوا ہے ان پر بھی آپ غالب آ سکتے ہیں۔
اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ ساون کے اختتام اور 18 اگست سال 2026 کے بعد ایریز کی زندگی میں ایک ایسے نمایاں تبدیلی کا آغاز ہوگا، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو کافی عرصے سے رکے ہوئے کاموں کے مکمل ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں ان معاملات کی جن کا انتظار بہت سے ایریز والے کافی عرصے سے کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے بیرون ملک مستقل رہائش اور مستقبل کے بڑے فیصلوں کی۔ اس وقت ذوحل 12ویں گھر میں وکری چال الٹی چال میں ہے، اور اگر آپ کا سوال یہ ہے کہ میرا PR کب آئے گا، بیرون ملک مستقل رہائش کب ملے گی، ویزا امیگریشن یا فارن سے متعلق رکے ہوئے معاملات کب آگے بڑھیں گے، تو 18 اگست کے بعد سے حالات آہستہ آہستہ آپ کے حق میں بنتے دکھائی دیتے ہیں، خاص طور پر وہ لوگ جو پہلے ہی بیرون ملک موجود ہیں یا وہاں جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ان کے لیے امید کی نئی کرن نظر آتی ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ایریز کا حاکم سیارہ مریخ تیسرے گھر میں موجود ہے، جو آپ کو مسلسل آگے بڑھنے، نئی کوشش کرنے اور بڑا فیصلہ لینے کا حوصلہ دے رہا ہے۔ اکثر انسان صبح اٹھتے ہی محسوس کرتا ہے کہ آج کچھ نیا کرنا ہے، کوئی بڑا قدم اٹھانا ہے، سفر کی منصوبہ بندی کرنی ہے، نئی ملازمت تلاش کرنی ہے، کاروبار شروع کرنا ہے یا تعلیم میں پوری محنت کرنا ہے۔ یہ صرف ایک خیال نہیں ہوتا، بلکہ سیاروں کے گوچر اور ان کی موجودہ پوزیشن بھی انسان کی سوچ اور فیصلوں پر اثر ڈالتی ہے۔ اس لیے 19 ستمبر سال 2026 تک کا مریخ کا تیسرے گھر میں رہنا آپ کے اندر غیر معمولی ہمت، جرأت اور خود اعتمادی پیدا کرے گا۔ پھر 19 ستمبر سال 2026 کے بعد مریخ چوتھے گھر میں داخل ہوگا، جہاں پہلے سے مشتری موجود ہے۔ اس ملاپ سے ایک مضبوط اور فائدہ مند یوگ بنے گا، جس کے نتیجے میں جائیداد، مکان، زمین، گاڑی یا تعمیراتی کاموں میں کامیابی کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اگر آپ گھر بنانے، خریدنے، فروخت کرنے، تعمیرات یا پراپرٹی کے کاروبار سے وابستہ ہیں تو 19 ستمبر کے بعد کا وقت پہلے سے بہتر ثابت ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ نئی گاڑی خریدنے یا گھر کی مرمت و تعمیر کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس حوالے سے بھی مثبت پیش رفت دکھائی دیتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں ذوحل کی 60 کی۔ اگر آپ کی جنم کنڈلی میں ذوحل کی پوزیشن کمزور ہے تو اس دوران گھر کے اندر اختلافات، رشتوں میں تلخی، بات بات پر جھگڑے یا آپ کی اپنی گفتگو کی وجہ سے لوگوں کا ناراض ہونا دیکھنے میں آ سکتا ہے۔ اگر آپ محسوس کر رہے ہیں کہ معمولی بات پر غلط فہمیاں پیدا ہو رہی ہیں، دوست یا رشتہ دار دور ہوتے جا رہے ہیں، یا دفتر میں لوگ بلا وجہ مخالفت کر رہے ہیں، تو یہ بھی ذوحل کے اثرات کی علامت ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اگر دانتوں، گلے یا بار بار ہونے والے انفیکشن کی شکایت رہتی ہے تو یہ بھی اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ذوحل کے اثرات کو سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر ذوحل آپ کی جنم کنڈلی میں مضبوط ہے تو پھر اس کے برعکس خوشخبری مل سکتی ہے۔ اولاد کے معاملات بہتر ہو سکتے ہیں، شادی شدہ زندگی میں سکون آئے گا، خاندان میں خوشی کی خبریں سننے کو مل سکتی ہیں، اور روحانی سفر یا زیارت کے امکانات بھی بڑھ سکتے ہیں۔ اگر اس وقت آپ کے ذہن میں بار بار یہ سوال آ رہا ہے کہ ملازمت چھوڑ دوں یا جاری رکھوں، نیا کاروبار شروع کروں یا انتظار کروں، یہ تعلیم میرے لیے درست ہے یا نہیں، تو گھبرانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں۔ اس وقت کیتو 5ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے ذہنی الجھن پیدا کر رہا ہے، اس لیے فیصلے بار بار بدلتے محسوس ہوتے ہیں۔ لیکن 17 اگست سال 2026 کے بعد سورج لیوز میں داخل ہوگا تو یہی الجھن کم ہونا شروع ہو جائے گی۔ اب بات کرتے ہیں مشتری کی۔ مشتری چوتھے گھر میں موجود رہ کر 10ویں اور 12ویں گھر پر اپنی نظر ڈال رہا ہے۔ یہ آپ کے کیریئر، عزت، ترقی اور روحانی شعور کو مضبوط کرنے والا ہے۔ اگر آپ بینکنگ، ٹیچنگ، کونسلنگ، دستاویزاتی کام، مینجمنٹ، سرکاری ملازمت یا گفتگو اور رابطے سے وابستہ کسی شعبے میں ہیں تو آنے والے مہینوں میں ترقی کے امکانات پہلے سے بہتر دکھائی دیتے ہیں۔ آپ کی محنت آہستہ آہستہ رنگ لائے گی اور قسمت بھی آپ کا بھرپور ساتھ دینا شروع کر دے گی۔ اس کے علاوہ 3 ستمبر کو زہرہ 7ویں گھر میں داخل ہوگا، جس سے شادی کے خواہش مند افراد کے لیے اچھے رشتوں کے امکانات پیدا ہوں گے، جبکہ شادی شدہ افراد کی زواجی زندگی میں بھی پہلے سے زیادہ ہم آہنگی اور خوشگوار تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ مجموعی طور پر دیکھا جائے تو 18 اگست سے 19 ستمبر اور پھر 3 ستمبر سے 16-17 ستمبر سال 2026 کے بعد ایریز والوں کی زندگی میں ایک کے بعد ایک اہم تبدیلیاں سامنے آتی دکھائی دیتی ہیں۔ کہیں ہمت اور کامیابی ملے گی، کہیں قرض اور رکاوٹوں میں کمی آئے گی، کہیں تعلیم، ملازمت، کاروبار اور جائیداد کے نئے مواقع پیدا ہوں گے، جبکہ کچھ معاملات میں صبر اور سمجھداری کی ضرورت بھی رہے گی، خاص طور پر اس وقت جب تک ذوحل وکری حالت میں 12ویں گھر میں موجود ہے۔ آخر میں ایک بات ضرور یاد رکھیں کہ اگر آپ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے خیر اور آسانی کی دعا مانگیں، والدین کی خدمت کریں، یتیموں اور ضرورت مندوں کی مدد کریں اور اپنی زبان میں نرمی اختیار کریں تو انشاءاللہ ذوحل کی آزمائشیں بھی آسان ہوں گی اور زندگی میں برکت اور سکون میں اضافہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی جائز دعا قبول فرمائے، ہمارے رزق میں صحت، عزت، کامیابی میں برکت عطا فرمائے اور آنے والے دن ہم سب کے لیے خیر، آسانیاں اور خوشیوں کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔